حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 561 ہجری میں ہوا ہے، مگر اللہ نے انہیں وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک ان کے نام کو دوام عطا فرمایا۔ سامعین محترم، ولادت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ نجیب الطرفین آپ کا لقب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بھی انتہائی متقی پرہیزگار، آپ کے والد محترم بھی انتہائی متقی پرہیزگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدائشی ولی بنایا۔ یہ آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو تقریباً آدھے قرآن کے حافظ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک وقت وہ آیا کہ آپ ولایت کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ عزیزان من، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث ایک تصوف میں مقام ہے جو ہر دور میں تمام اولیاء کے سردار ہوتے ہیں، اسے غوث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی عطا سے صالحین بندوں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ عزیزان من، حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی عبادات، آپ کی ریاضات، مجاہدات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمتیں عطا فرمائی کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت میں انہیں چاند کی سی حیثیت ہے اولیاء کے درمیان۔ عزیزان من، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ پیدائشی ولی ہیں، مگر ولی کے لیے شرط ہے کہ اس کو اتنا علم ہو کہ ضرورت کے مسائل وہ قرآن اور احادیث سے دیکھ کر لوگوں کو بتا سکے۔ اپنی ضرورت کے مسائل اسے معلوم ہوں۔ تو آئیے آج ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، ولایت میں تو آپ کو وہ مرتبہ اور رتبہ حاصل ہے کہ آپ کی کرامات ہر زبان پر عام ہیں، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی آپ کی کرامات میں شامل ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، اور اسی لیے آپ گیلان کے اندر جتنے مدارس تھے جو علوم اور فنون پڑھائے جاتے تھے، ان تمام کی تحصیل سے جب فارغ ہوئے تو مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بغداد، اس وقت جو علمی دنیا کے مراکز میں شمار کیا جاتا تھا، اس کا رخ فرمایا۔ آپ کے ایک اور بھائی بھی تھے، مگر دنیا صرف عبد القادر کو جانتی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے راستے پہ لگ جاتا ہے، اللہ کے دین کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے، رب اسے ہی عظمتیں اور شانیں عطا فرماتا ہے، اسے ہی عظمتیں اور شانیں عطا فرماتا ہے، رب اسے ہی مقام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ رب کی جو بندگی میں کمال رکھتا ہے، زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، رب پھر اسے عظمتیں عطا فرماتا ہے۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، کم و پیش 20 سال تک آپ نے قرآن اور احادیث کے علوم کو حاصل کیا، فقہ کے علوم کو حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدات کی طرف، ریاضات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور خلق خدا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے حضور عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسی عبادات کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں پورا قرآن پاک نماز کے اندر تلاوت نہ کیا جاتا ہو، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں رات کو آپ سو گئے ہوں، بلکہ جو عشاء کے لیے وضو فرماتے تھے اسی وضو سے نماز فجر بھی ادا فرماتے تھے۔ آج قادری کہلوانا آسان ہے، غوث اعظم کا مرید کہلوانا آسان ہے، مگر مرید بن کر دکھانا یہ سب سے مشکل ہے۔ آج ہم نفس کے دھوکے میں زیادہ ہیں، چور بازاری زیادہ ہے، دھوکہ دہی زیادہ ہے، فراڈ زیادہ ہے، نقالی زیادہ ہے، مگر حقیقت بہت کم ہے، حقیقت بہت کم ہے۔ دین بیزار طبقہ، دین سے بیزار اور شریعت کا باغی طبقہ آج ایک اپنے آپ کو بھی ولی کہلواتا ہے، پیر کہلواتا ہے، جو شریعت کا باغی ہے کبھی کسی صورت میں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، جن کے عقیدے اللہ اور اس کے رسول کے شان کے مطابق ہیں۔ کوئی بد مذہب، بد عقیدہ آج تک اللہ کا ولی نہیں ہوا۔ ہسٹری اٹھا لیجئے، شیخ حبیب عجمی سے لے کر، حسن بصری سے لے کر، جنید بغدادی سے لے کر، سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر، بایزید بستامی سے لے کر، اٹھا لیجئے داتا علی اجمیری تک اور اجمیر تک، کوئی آپ کو بد عقیدہ، بد مذہب، خارجی، معتزلی، ناسبی، رافضی اللہ کا ولی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان شرط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو محی الدین ہمارے پاس ہے، نظام الدین ہمارے پاس ہے، بہاء الدین ہمارے پاس، شہاب الدین ہمارے پاس، محی الدین ہمارے پاس، معین الدین ہمارے پاس، نظام الدین ہمارے پاس، فرید الدین ہمارے پاس۔ یہ سارے اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں الحمدللہ اہل سنت سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی بد مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں اللہ کا ولی ہمارے فرقے سے ہے، اس لیے کہ یہ سارے فرقے بعد کی پیداوار ہیں، یہ انگریز کے لگائے ہوئے پودے ہیں جن میں دین میں بگاڑ پیدا کر کے، دین کے اندر فتنے پیدا کر کے ایک اپنا الگ سے پہچان بنائی، الگ سے فرقہ گڑا۔ عزیزان من، تو ولی کے لیے یہ نشانی ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، متقی ہونا۔ آج بد مذہب ایسے بد عقیدہ لوگوں کو، بد اعمال لوگوں کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں اہل سنت کے ہاں پیر کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلا، ایمان ہونا۔ دوسرا، سلسلہ بیعت اس کا متصل ہو۔ تیسرا، فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ کوئی گناہ کا کام کرنے والا وہ نہ ہو۔ اور چوتھا، اتنا علم ہو کہ دین کے ضروری مسائل کو وہ کم از کم کتابوں سے دیکھ کر دوسروں کو بتا سکے۔ اور جس کے اندر یہ 4 شرائط نہیں ہیں، اگر وہ ہوا پر اڑ کر بھی دکھائے، پانی کے اندر چل کے بھی دکھائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جسے حلال اور حرام کا علم نہیں، وہ رب کا علم کیسے حاصل کرے گا؟ جسے جائز اور ناجائز کی معرفت نہیں، وہ خالق کائنات کی معرفت کیسے پا سکتا ہے؟ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی
جو لوگ دین کو برا بھلا کہتے ہیں یا دین کی آڑ میں علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ وہ لمبی لمبی پگڑیاں باندھے 6-6 فٹ کی، یا بڑی بڑی دستاریں پہن کے گھومیں، یا لمبے لمبے بال لے کر گھومیں۔ غوث اعظم کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ طریقت کے لیے شریعت کا علم یہ سب سے پہلے ہے، اور غوث اعظم سے بڑا اس امت میں کوئی ولی نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی امت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ولایت میں وہی منصب رکھتے ہیں جس طرح مقام نبوت میں آقا کریم علیہ السلام کو رب نے شان عطا فرمائی۔ تو مقام ولایت میں آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں رب نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی شان عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی شریعت کا باغی ہے، دین بیزار ہے، یا تو یہ دعویٰ کرے کہ وہ غوث اعظم سے بڑا ولی ہے، اور یقیناً وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، تو یا پھر وہ ولی اللہ نہیں ہے، وہ ولی الشیطان ہوگا۔ وہ شیطان کا دوست تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ والوں کی شانیں، اللہ والوں کے لیے علم، اللہ والوں کے لیے شریعت کی مطابعت، اتباع، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور جہاں اذن من میں عرض کرتا چلوں، رات کے بیان میں بھی میں نے یہ کہا تھا، آج ہم غوث اعظم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم نے ساری زندگی جو کام کیے ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ غوث اعظم ساری زندگی مدرسے میں پڑھتے رہے اور وہیں بیٹھ کر لوگوں کو دین پڑھاتے رہے، دین پڑھاتے رہے۔ جی ہاں، صرف لوگوں کو دم درود نہیں کرتے رہے، نسخے بنا کر نہیں دیتے رہے کہ جاؤ یہ لے جاؤ تیرا کام ہو گیا، نہیں۔ غوث اعظم ساری زندگی بیٹھ کر قرآن اور احادیث پڑھاتے رہے، دین لوگوں کو سکھاتے رہے، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کو اندر عام کرتے رہے، اخلاق حسنہ کی تربیت کرتے رہے، لوگوں کے ظاہر کے ساتھ باطن کو سنوارتے رہے۔ آج ہم دین سکھانے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم دین کی کتنی خدمت کرتے ہیں؟ آج ہم قرآن کے ساتھ کتنے محب ہیں، کتنے محبوب ہیں اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، کتنا تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ ہے؟ یہ حال ہے ہمارا کہ ہم پورا مہینہ قرآن پڑھانے والے کو 5,000 دینے کے لیے تیار نہیں، اور 1 گھنٹے کے لیے قوالی والے کو ہم 5-5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ غوث اعظم سے محبت ہے؟ غوث اعظم ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، قرآن سکھاتے رہے، 20 سال سے زیادہ عرصہ اپنے قرآن اور احادیث سیکھنے سکھانے میں صرف کر دیے۔ اور ولایت کا مقام یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں مدرسے جایا کرتا تھا تو فرشتے طالب علم ساتھیوں کو ہٹایا کرتے تھے کہ ہٹ جو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ وہ غوث اعظم، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارے ہاں پیری مریدی کا معیار بدل گیا، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی شریعت والے، ہم طریقت والے ہیں۔ تو یہ دور اس میں بھی تھے، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بھی، تو کچھ لوگ اس طرح کے دعوے کرنے والے وہاں موجود تھے، کہنے لگے ہم طریقت والے ہیں، شریعت کی ہمیں اب ضرورت نہیں، ہم پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا صدقو، وہ سچ کہتے ہیں، ہاں وہ پہنچ گئے لیکن جہنم میں پہنچے۔ کہ ایسے کہنے والا جہنمی ہے کہ جو